چلتے اگر کسی دیوبندی پہ گر جائے تو 7 خاندان تک اس کی اپاہج اور لنگڑی اولادیں پیدا ہوتی. اما عامر بھائی کچھ کرنا نہ کرنا یہ کام کر لینا یار، بہت بڑا کام ہے یہ بھی، اس لیے کہ بڑا اچھا تیور علماء اہل سنت شورا اسلام دے بھی رہے ہیں. اور حقیقت تو یہی ہے کہ درس جو مولوی ندوہ سے لیا ہوتا ہے، درس جو مولوی ندوہ سے لیا ہوتا ہے، ارے اس سے اچھا تو بریلی کا گدھا ہوتا ہے. درس جو مولوی ندوہ سے لیا ہوتا ہے اس سے اچھا تو بریلی کا گدھا ہوتا ہے. اور مر گیا گر کے غلاظت میں رضا کا دشمن، مر گیا گر کے غلاظت میں رضا کا دشمن. ہر برے شخص کا انجام برا ہوتا ہے، ہر برے شخص کا انجام برا ہوتا ہے. اور میں اسے محفل سرور سے اٹھا دیتا ہوں، میں اسے محفل سرور سے اٹھا دیتا ہوں جس کا پائجامہ بہت زیادہ اٹھا ہوتا ہے، جس کا پائجامہ بہت زیادہ اٹھا ہوتا ہے. حضرات یقین، ارے بابا اتنا چلاتے ہو بے ترتیب یار، نہ ایسی داد کی ضرورت ہے نہ ایسی ویسی کیا کہتے ہیں آواز کی ضرورت ہے. اور آواز میں اتنی کرختگی ہے کہ سننے کے بعد تو دماغ چکرانے لگتا ہے. میرے بھائی تو میں عرض کر رہا تھا ابھی اس وقت ایک پروگرام سر پہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تعمیری کام ہے یہ. دوستو، نماز جنازہ میں بد مذہبوں کی شرکت پر شریعت کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے اور اعلیٰ حضرت اغیار کی نظر میں یہ تمام تحریریں اس کتاب کے اندر ہیں. دارالعلوم اہل سنت دارالقرآن کے تمام اراکین، اس کے اساتذہ، طلبہ اور یہاں کی سنی عوام کی جانب سے یہ عظیم الشان کتاب پیش کی جا رہی ہے. ہمارے تینوں شہزادے اس وقت ممبر شریف کے جلوہ بار ہیں. میں سرکار غیاث ملت کی بارگاہ میں پیش کروں گا، پھر حضور ناصر ملت کی بارگاہ میں، پھر حضور قاضی گجرات کی بارگاہ میں. دوستو یہ تینوں عظیم شخصیتیں ہیں. جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. پھر میں حضور قاضی گجرات کی بارگاہ میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاضی گجرات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مظہر اعلی حضرت زندہ باد حضور ناصر ملت. حضرات یہ کتاب بالکل مفت تقسیم کی جا رہی ہے. صلاۃ والسلام کے بعد، دعا کے بعد جب اپنے گھروں کو آپ چاہیں گے اس وقت آپ لیتے جائیں. گجرات میں رہنے والے سنی مسلمانوں، اب اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ. پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے. یہ دور ایسا ہے کہ جس دور میں امام احمد رضا کی اگر مسلک میں رہے تو قسم خدا کی تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے. اس لیے کہ گجرات کے سارے مناظر نگاہوں کے سامنے ہیں. ایک شعر میں نے کسی موقع سے کہا تھا، حضور توجہ، آپ گجرات کے مالک ہیں، بس ایک جملہ نوازش، بس میرا شعر سن لیجئے، میری محنت وصول ہو جائے گی کہ محبتوں کا ہر ایک سلسلہ مٹا ڈالا، محبتوں کا ہر ایک سلسلہ مٹا ڈالا. اور یہ ملک کیا تھا، اسے کیا سے کیا بنا ڈالا. اور خدا کرے نہ کوئی اب پڑھا لکھا رہے، پڑھے لکھوں نے تو گجرات کو جلا ڈالا، پڑھے لکھوں نے تو گجرات کو جلا ڈالا. دوستو یقین جانو، آپ اس منظر، وہ منظر نامہ نظروں کے سامنے ہے. اس لیے مسلمانوں، بس اس وقت حضور غیاث ملت کالپی شریف کے شہزادے کی آمد ہو رہی ہے. اتنے بڑے دربار کے شہزادے کی آمد ہو رہی ہے کہ جہاں جس پیر خانے پہ قسم خدا کی صرف امام احمد رضا کو ناز نہیں، مارہرا کے شہزادوں کو ناز ہے. کالپی شریف کو دولہے کی آمد ہو رہی ہے. اس لیے بس میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آنے والے شہزادے کے حوالے سے کہ اگر آپ کو اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے چھتر چھائے میں زندہ رہنا ہے، تو سن لو مسلمانوں، ایک پیغام الیاس فیضی کی زبان حضور غیاث ملت کی جانب سے کہ جیو تو صحنے چمن میں بہار لے کے جیو، کلی کا رنگ گلوں کا نکھار لے کے جیو، اور کسی کے رحم و کرم پہ جیو کہ تم کب تک، تم اپنے ہاتھ میں کچھ اختیار لے کے جیو. دوستو آؤ محبتوں کے ساتھ شہزادے کالپی کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر. اب پورا مجمع فضا میں ہاتھوں کو لہرا کر ایک آل رسول کی آمد ہو رہی ہے. دوسرے شہزادہ تشریف فرما ہے، حضور ناصر ملت جلوہ بار ہے. پورا مجمع نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خانقاہ محمدیہ کالپی شریف، مسلک اعلی حضرت حضور غیاث ملت
بس یہ 4 مصرے کہ سپہ سالار کے ہاتھوں کا خنجر کانپ جاتا ہے، سپہ سالار کے ہاتھوں کا خنجر کانپ جاتا ہے، اور تمہارا نام سنتا ہے تو لشکر کانپ جاتا ہے، تمہارا نام سنتا ہے تو لشکر کانپ جاتا ہے۔ اور خاموشی کو کبھی بھی بزدلی کا نام مت دینا، اگر یہ بول پڑتے ہیں سکندر کانپ جاتا ہے۔ بس یہ حضرات اراکین سے گزارش ہے کہ رسم گل پوشی ادا کر لیں۔ حضرت علامہ مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ قادری سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بڑی سرکاروں میں گل پوشی پیش فرمائیں شہزادوں کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غیاث میاں صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد مظہر اعلی حضرت حضور ناصر ملت، عوام اہل سنت، سنی بریلوی، نقیب اہل سنت، شاعر اہل سنت، جلدی سے پہنا دو سب۔ آواز صحیح کر دو۔ اصل میں ریپیٹ نہیں ہو پاتا ہے مجھ سے۔ ہو رہا ہے کہاں سے؟ الفاتحة إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دائما بدوام الملك الحي القيوم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پاک اور اس میں شرکت کرنے والے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے جاننے اور ماننے والوں، کچھ عرض و معروض سے قبل پہلے میری آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی ویڈیو گرافی، فوٹو کشی، تصویر کشی نہ کرے. ہم لوگ بریلوی ہیں، پہلے ایک بار پیار سے سمجھاتے ہیں، بعد میں بریلی کے ڈنڈے سے سمجھاتے ہیں. ایک مرتبہ ہم اتمام حجت کرتے ہیں، بعد میں فتویٰ لگاتے ہیں. سمجھے نا؟ تو اس لیے جس نے کی اب تک کر لی، وہ جو کی ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں آپ. اگر آپ نے دھوکے سے کسی عیاروں مکاروں کے کہنے پر آپ نے فوٹو کھینچ لیا ہے تو آپ اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں. یہ بریلی کے تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ بریلی کی حجت الاسلام مفتی اعظم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، یہ مدینے کے مصطفیٰ کا فتویٰ ہے. اس لیے ذہن و فکر کو، لوگوں کو کچھ بات بری لگتی ہے کہ بریلوی آؤ دیکھا نہ تاؤ ترنت فتویٰ لگا دیتے ہیں. اس لیے لگا دیتے ہیں بریلی فتویٰ کہ بریلی کا کنیکشن ٹوٹا تھوڑی ہے، بریلی کا کنیکشن مدینے سے جڑا ہے، اس لیے بریلی فتویٰ لگاتا ہے.
وہ تمہارا بل جمع نہیں ہے اس لیے کنیکشن کٹا. تم بھی اگر اپنے عشق کا بل جمع کرو تو تم کو آج کے اس دور میں صلح کلیت نظر آنے لگے. اس دور کے 3 لوگ نظر آنے لگے. اگر تمہاری عشق کا بل بریلی میں جمع ہو تو تمہیں پگ پر امام احمد رضا نظر آئے, ڈگر ڈگر پر مفتی اعظم نظر آئے, اپنے ہر دل کی آہ میں یہ اپنی عقیدت کو سلامت رکھو. آپ حضرات کو مل گیا یہی کافی. ان کا نظر آنا ہی ہمارا نظر آنا, ان کا نظر آنا ہی ہمارا نظر آنا. یہ کیا نظر آنا دیں گے؟ میرے نانا نے سب کو نظر آنا دے دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محبوب بارگاہ تاج الشریعہ شیر کالبی. مگر آپ کا دمال نہیں چھوڑا جائے گا, اس کو دل کے قریب رکھا جائے گا. ذہن و فکر کو حاضر کریے. قاضی گجرات کی موجودگی, مظہر اعلی حضرت کے شہزادے کی موجودگی, تمام علماء کرام مفتیان کرام کی موجودگی میں یہ فقیر قادری آپ کے درمیان حاضر ہوا ہے. کچھ عرض و گزار اور معروضات میں سلام کرنے جا رہا ہوں. آپ میرے سلام کا جواب دیجیے گا, مگر ذہن و فکر کو حاضر رکھتے ہوئے وہی لوگ میرے سلام کا جواب دیں, وہی لوگ میرے سلام کا جواب دیں جو بریلی سے پیار کرتے ہیں. اور بریلی سے پیار کرنے والوں میں چاہے قادری ہوں, چاہے رضوی ہوں, چاہے نوری ہوں, چاہے اشرفی ہوں, چاہے وارثی ہوں, چاہے کسی بھی سلسلے کے ماننے والے ہوں گے. اور میاں بریلی شریف کا پیار جانتے ہو کیا ہے؟ بریلی کا پیار رضا کی نگری کا پیار نہیں ہے. بریلی سے پیار مدینے کے مصطفیٰ کا پیار ہے. مدینے سے مصطفیٰ کا پیار ہے. جو بریلی سے پیار کرتا ہے اصل میں کربلا کے حسین سے وہی سچا پیار کرتا ہے, بغداد کے غوث سے وہی سچا پیار کرتا ہے, اجمیر کے خواجہ سے وہی سچا پیار کرتا ہے جو بریلی کے امام احمد رضا کو جانتا ہے, بریلی کے احمد رضا کو پہچانتا ہے, بریلی کے اعلیٰ حضرت سے سچا پیار اور عقیدت و محبت کرتا ہے. الگ بات ہے کہ کچھ فطور رکھنے والے لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں میں گنگوہ اور نانوتا کا سرما ڈال لیا, تھانہ بھون کا اینک پہن لیا, دلی کی چلی لگائی, بھوپال کی بلی کو لگا لیا, اور اپنے آپ میں کہنے لگے کہ ہم کچھ ہیں. ان کو ذہن و فکر دینا چاہوں گا, ہم امام احمد رضا والے بھی کچھ ہیں. تم کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہو, اور ہم کچھ نہ ہو کر بھی اتنے ہیں کہ جہاں چاہتے ہیں وہیں غلاموں کا مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں وہاں دیوانوں کو بلا لیتے ہیں, کیونکہ اس لیے دیوانے وہیں جاتے ہیں جہاں سرکار بلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے ذہن و فکر کو حاضر رکھیے اور میرے سلام کا جواب دیجیے. وہی لوگ نے اس جلسے میں بالکل کلیئر, چاہے ممبر پہ ہو چاہے عوام کے لوگ, بالکل کلیئر کٹ انداز کی بات اور گفتگو ہے. وہی لوگ میرے سلام کا جواب دے جو اعلی حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم اور ان کے لال اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کے تارے, ہم سنیوں کے دل کے قرار, جو تاج الشریعہ جن کو کہتے ہیں ہم سرکار, ان سے جو لوگ پیار کرتے ہوں وہی لوگ میرے سلام کا جواب دیجیے. السلام علیکم. مگر آگے کے پیچھے تک سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کدھر کدھر سے سلام جواب دیا. سمجھ میں آئے کہ کتنے لوگوں نے جواب دیا, ذرا ہاتھ اٹھا کر میرے سلام کا جواب دیجیے. السلام علیکم. الحمدللہ. آج کل تو کہیں اور بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اس ٹائم الیکشن پیریڈ چل رہا ہے, ہر جگہ ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں. اگر ہم الیکشن پیریڈ کے تحت آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوا رہے ہیں, جان لو اس جلسے پاک اور امام احمد رضا کانفرنس میں آنے والوں, آج تم نے میرے کہنے پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے, بلکہ نبی کی شریعت کو بتاتے ہوئے زمانے کو دکھانے کے لیے آیا.
کہ ہم زمانے کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، جس نے نبی کی شریعت کو زندہ کیا ہم اسے امام احمد رضا کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذہن و فکر کو حاضر رکھیے، جو بہت دستار پہن کر نہیں آیا ہو، سادے سودے لباس میں آپ کے درمیان میں حاضر ہوا، 1 گھنٹے کا وقت ہے، اس میں جیسا آپ کا ذہن ہوگا ویسا فقیر قادری بولے گا۔ میرے پاس میرا بھائی فرمائش یہ ہوئی کہ پیلی بھیت شریف میں جو خطاب ہوا تھا وہ ہو جائے، ہو تو جائے، ہر ایک چیز ہو جاتی ہے، مگر میں رکھنے والا تقریر تو کر نہیں پاتا ہوں، یہ تو ذہن کی تقریر میری ہوتی ہے، جیسا آپ ذہن بنائیں گے ویسی ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ممن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد قبائے ایمہ مدد ماگدائین تو سلطان زمانہ ہستی ہست دارین تمنا شہ جیلا مدد بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستہ درستی بحق سید عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم ذنم زمدشاہ میر محمد قطب عالم ذنم اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم ذنم زمدشاہ احمد رضا کا قطب عالم ذنم، وہی سچا رضا، اچھا رضا، پیارا رضا، ستھرا رضا، نرالا رضا، ہم اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کا تارا، بریلی شریف کا اوریجنل پڑھا لکھا ہمارا مجدد امام احمد رضا جب بریلی سے قلم اٹھاتا ہے تو کیا لکھنا شروع کرتا ہے؟ ہم نے اس قلم اٹھانے پر اعلیٰ حضرت سے تبصرہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت آپ کا قلم کس کمپنی نے تیار کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت آپ کے قلم کو کس کمپنی نے روشنائی دی ہے؟ اعلیٰ حضرت آپ کا قلم کس کمپنی کا بنا ہوا پروڈکشن ہے؟ تو امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، اے غیاث قادری، اس میں جو سیاہی ہے وہ مدینے کی ہے، اور یہ قلم جو ہے بغداد کے غوث اعظم کا دیا ہوا ہے، لکھنے والا بریلی کا احمد رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت محبوب بارگاہ تاج شریعہ، شمشیر تاج شریعہ، شیر قلبی۔ اور امام احمد رضا کا قلم کیوں نہ چلے؟ امام احمد رضا کا قلم، وہ امام احمد رضا جس نے اپنی حقانیت کی دلیل اور اپنی صاف گوئی کے جملوں میں باطل فرقوں کو للکار کر کے جواب دیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم شیر ہیں، یہ نہیں کہا تھا ہم شیر ببر ہیں، بلکہ امام احمد رضا نے بریلی سے باطل فرقوں کو للکار کر کہا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور اس نشانی کے جو سن ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، ارے دیکھو دیکھو کون آیا، ارے دیکھو دیکھو کون آیا۔ اور للکار کر اپنی حقیقت، للکار کر اپنی حقانیت، للکار کر اپنی ذات کی وضاحت اس انداز میں میرا مجدد بریلی سے کرتا ہے کہ اے میرے غوث اعظم تجھ سے ڈر، اے میرے غوث اعظم تجھ سے ڈر، ڈر سے سخت۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی غلامی کو نہیں بتایا، بلکہ اپنی غلامی میں کتنا پاور ہے کہ 72 صلح کلی فرقوں کو سمجھایا ہے، 72 جماعت کے لوگوں کو بتایا ہے کہ اے 72 جماعت کے لوگوں جان لو امام احمد رضا کیا چیز ہے، امام احمد رضا کس طاقت کا نام ہے، امام احمد رضا کس قوت کا نام ہے، امام احمد رضا کس حقانیت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے ڈر، ڈر سے سخت، سخت سے ہے مجھ کو نسبت۔ ذرا جھوم کے بولو، ذرا لہک کے بولو، ذرا مہک کر بولو، ذرا اعلیٰ حضرت کے نام پر بولو۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے ڈر، یہ نہیں کہا کہ اے غوث اعظم ہمیں آپ سے نسبت، یہ نہیں کہا کہ آپ کے ہمیں ڈر سے نسبت، یہ نہیں کہا کہ آپ کی دیوار سے نسبت،
یہ نہیں کہا کہ آپ کے حسین امت سے نسبت، یہ نہیں کہا کہ آپ کی چوکھٹ سے نسبت، یہ نہیں کہا کہ آپ کی چوکھٹ کی تحلیل سے نسبت، آپ کی دل کی خاک سے نسبت، آپ کے اور کسی چیز سے نسبت، بلکہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غوث اعظم، یہ احمد رضا اور آپ، یہ احمد رضا اور آپ، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در اے میرے غوث، تجھ سے در، در سے سچ، سچ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سچ، سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اور کیا دفے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ ذہن و فکر کو حاضر رکھیے، ہم غوث اعظم کے در کے کتے سے نسبت رکھنے والے، اور میاں جو غوث اعظم کے در کا پالتو کتا ہوتا ہے وہ پھالتو سے کبھی ڈرتا نہیں۔ آج کل پھالتو جماعت کے لوگ ڈگر ڈگر پر، نگر نگر پر، خریا خریا میں، بستی بستی میں ڈگر ڈگر پر ٹہلتے نظر آ رہے ہیں، کوئی جھولا چھاپ نظر آ رہے ہیں، کوئی دوپٹہ پہننے والے نظر آ رہے ہیں، مگر نہ ہم دوپٹہ پہننے والے لوگ ہیں، نہ ہم ساڑی اور پلو پہننے والے لوگ ہیں، ہم امام احمد رضا کا دیا ہوا عشق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم امام احمد رضا کی دی ہوئی محبت کے چاہنے والے لوگ ہیں، ہم امام احمد رضا کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے والے لوگ ہیں، اور جب امام احمد رضا کے اصولوں پر چلتا ہے اس کی للکار صبح و شام یہی ہوتی ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جو بھی یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا، اس کا بیڑا، اس کا بیڑا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور یقیناً اسی کا بیڑا پار ہے جس کو احمد مختار سے پیار ہے، جس کو سید لولاک سے پیار ہے، جس کو خاتم النبیین سے پیار ہے، جس کو صفی المذنبین سے پیار ہے، جس کو پیارے محبوب سے پیار ہے، اسی کا دونوں جہان میں بیڑا، اسی کا دونوں جہان میں بیڑا، اور اس کی تو یہی ڈوب آئے گی جس کو ان سے نفرت ہے، جس کو ان سے عداوت ہے، جن سے وہ ان سے جو غداری رکھتا ہے، عیاری اور مکاری رکھتا ہے، انہی کو صلح کلی کہا جاتا ہے، انہی کو وہابی کہا جاتا ہے، انہی کو دیوبندی کہا جاتا ہے، انہی کو رافضی کہا جاتا ہے، انہی کو قادیانی کہا جاتا ہے، انہی کو اہل خبیث کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یہ کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، یہ کہا ہے بالکل کلیئر کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، یہ کہا ہے بالکل صاف ستھرا کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے مال خانے سے انرجی پانے والے لوگ انرجی تو پاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے مال خانے سے، باہر جا کر انرجی کرتے ہیں، انرجی اعلیٰ حضرت سے لی ہے، انرجی اعلیٰ حضرت سے رکھ رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اے انرجی کی دنیا میں گزرنے والے لوگ، اگر اعلیٰ حضرت سے انرجی رکھتے ہو، انرجی رکھتے ہو تو اعلیٰ حضرت کی انرجی سے دور رہو، ہم اعلیٰ حضرت سے پیار۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اب سے کئی سال قبل فقیر قادری آپ کے درمیان میں بھی حاضر ہوا تھا، اسی موضوع پہ چند منٹ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہوئی تھی، آج پھر وہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں رہ گئی پھر آج پوری کی، جہاں جہاں رہتا ہوں یہی پڑھتا ہوں، اس لیے کہ آج کے اس دور حاضر میں جب فتنہ پروری کا دور چل رہا ہے، فتنے بام عروج کو پہنچ رہے ہیں، تو اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں۔ آج خطبہ مسنونہ کے بعد وہی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ اندھوں نے بھی کیا، جس کا ترجمہ لولوں نے بھی کیا،
جس کا ترجمہ لنگڑوں نے بھی کیا، جس کا ترجمہ اپاہجوں نے بھی کیا، اور اسی کا ترجمہ میرے بریلی کے مجدد امام محمد رضا نے بھی کیا، اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اگر فرق اتنا ہے کہ لوگوں نے شروع سے شروع کر دیا ہے اور امام محمد رضا نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، وہ شروع سے شروع ہے اور اعلیٰ حضرت میرے اللہ کے نام سے شروع ہے، اور اللہ کے نام سے اعلیٰ حضرت نے یہ شروع کر کر نبی کی شریعت بتائی ہے کہ میرے نبی نے بھی جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا تو نبی نے کسی اور کے نام سے نہیں کیا تھا، اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کیا تھا، سب کے حکم سے کیا تھا۔ قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ کہ بہاوی دیوبندیوں نے اس کا ترجمہ کیا تو اتنے بے ایمان ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ دھوکہ کیا، اپنی ماں کے ساتھ دھوکہ کیا، اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تمام بہن بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کر کے انہوں نے اپنے لیے شروع کرتا ہوں لکھ لیا۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میری بہن کیا پڑھے گی، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میری بیوی کیا پڑھے گی، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میری ماں کیا پڑھے گی، بلکہ خود ہی مؤنث سے مذکر بن گئے، خود ہی مذکر میں مؤنث بھی رہتے ہیں۔ اور جیسے کہ آج کے موجودہ حالات ہیں، یہ مذکر جماعت کے لوگ کہیں کہیں نقاب پہن کر مؤنث بن جایا کرتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم نقاب پہن کر جلسوں سے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ ہم بریلوی ہیں، جلسوں سے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ میدان سے لوگوں کو بھگا دیا کرتے ہیں۔ اور امام احمد رضا کا پیغام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر کالفی۔ بہت سو نے سنیے، بہت سو نے شروع سے شروع کر دیا، شروع کرتا ہوں، مگر اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ قرآن کنز الایمان لکھا صدر الشریعہ کے کہنے پر، جن کو زمانہ امجد علی کہتا ہے، جن کو زمانہ صدر الشریعہ کہتا ہے، جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لکھایا تو یہ نہیں لکھا شروع کرتا ہوں، بلکہ لکھا اللہ کے نام سے شروع۔ ہم نے اس حکمت کو اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اس حکمت کو ہم سے مت پوچھو، بلکہ اس حکمت کو خود پیارے محبوب کی بارگاہ میں چل کر پوچھو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا، قرآن کی آیت لے کر حضرت سدرۃ الملائکہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت آپ میں حاضر ہوئے، بارگاہ رسول میں عرض کیا یا رسول اللہ اقرا اقرا اقرا، اے میرے سرکار پڑھیے۔ جبریل مسکرا رہے ہیں، سرکار پڑھیے۔ میرے آقا خاموش ہے، جبریل مسکراتے مسکراتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھیے۔ میرے آقا پڑھتے چل جا رہے ہیں، سمجھ میں آ گیا ہم کسی اور سے شروع نہیں ہے، پہلے ہم رب کا نام لیتے ہیں، رب کے صدقے میں محبوب کا نام لیتے ہیں، محبوب کے صدقے میں قرآن پاتے ہیں، نماز پاتے ہیں، دنیا کی ساری دولت آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، اے رب قدیر ہمیں سیدھے، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت، اے میرے اعلیٰ حضرت، ارے بولو بولو بریلی کے اعلیٰ حضرت، بولو بولو بریلی کے اعلیٰ حضرت۔ یوں تو لوگ بہت سے اعلیٰ حضرت بنے مگر بنتے بنتے گر گئے، مگر میرا اعلیٰ حضرت جسے مصطفیٰ کی شریعت بتا دے، جسے صدیق کی صداقت بچا لے، جسے فاروق کی عدالت بچا لے، جسے عثمان کی ذوالنورینی بچا لے، جسے علی کی بہادری دکھا دے، جسے حسین کی شہادت دے دے، جسے غوث کی غوثیت مل جائے، جسے خواجہ کی خواجگیت کا صدقہ مل جائے، جسے سرکار قلبیوں مہرہ اٹھائے، وہی ہے بریلی کا احمد رضا۔ آج لوگ کہتے ہیں رضا رضا ہے کیا؟ سنو سنو، جو مصطفیٰ کی رضا وہ ہے احمد رضا، جو صدیق کی رضا وہ ہے احمد رضا، جو فاروق کی رضا وہ ہے احمد رضا، جو عثمان کی رضا وہ ہے احمد رضا، جو علی کی رضا وہ ہے احمد رضا، جو حسین کی رضا وہ ہے احمد رضا، جو غوث کی رضا وہ ہے احمد رضا، جو ہے غریب نواز کی رضا وہ ہے احمد رضا۔ تو مجھے کہہ لینے دو، جو شاہ فضل اللہ کا فضل ہے وہ ہے احمد رضا، جو شاہ فضل اللہ کی برکت ہے وہ ہے احمد رضا، اور جو ہم سنیوں کا سہارا ہے وہ ہے بریلی کا احمد رضا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، محبوب بارگاہ تاج شریعت شیر کالبی۔ اسی ضمن پر کچھ دیر سن لو کہ آج امام احمد رضا کانفرنس ہے، آخر امام احمد رضا ہے کیا چیز؟ امام احمد رضا کہتے کس کو ہے؟ امام احمد رضا کون سی ایسی دقیانوسی چیز کا نام ہے
کہ جس پر ہر فکر و نظر کی نگاہ جا کر ٹک جاتی ہے، کیا ہے احمد رضا میں؟ تو احمد رضا کو سمجھنے کے لیے عقل کے اندھوں کی ضرورت نہیں ہے، پیر کے کوڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، دماغ کے اپنگوں کی ضرورت نہیں ہے. احمد رضا کو سمجھنے کے لیے مدینے کے عشق کی ضرورت ہے، غوث کی غوثیت کی عشق ہے، خواجہ کے غوثیت کی عشق ہے، شاہ فضل اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، شاہ برکت اللہ کی برکتوں کی ضرورت ہے. جب احمد رضا سمجھ میں آئیں گے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، بہت سو نے کیا تھا، کوئی کہہ رہا تھا بتا دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا سمجھا دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا دکھا دیا جائے، مگر میرے اعلیٰ حضرت سرکار کہہ رہے تھے اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، اے وقت کے مجدد میرے امام احمد رضا، پیر رب نے دیے ہیں ہم چل سکتے ہیں، آنکھیں رب نے دی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، دماغ رب نے دیا ہے ہم سوچ سکتے ہیں، ذہن و فکر مزاج ہمارے پاس میں ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر آپ کر رہے ہیں اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیا اعلیٰ حضرت کوئی ڈر ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کوئی خوف ہے؟ کیا کوئی دہشت ہے؟ کوئی آتنکواد ہے؟ اگرواد ہے؟ نکسلواد ہے؟ ماؤواد ہے؟ کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں راہ میں رہزن بھی ہے، راہ میں ڈاکو بھی ہے، راہ میں عیار بھی ہے، راہ میں مکار بھی ہے، راہ میں پگڑی والے بھی ہیں، راہ میں دھوتی والے بھی ہیں، راہ میں دوپٹے والے بھی ہیں. ان سب سے بچا کر، کیا بات ہے، ان سب سے بچا کر. تو ہم نے کہا بچانے کے لیے کوئی تو ڈگر بتاؤ، کچھ ادھارن اچارن پریبھاشا، کچھ سینٹینس تو بتاؤ. تو اعلیٰ حضرت نے دھیرے سے مسکرا کر، ذرا آپ بھی دھیرے سے مسکرا دیجیے، اعلیٰ حضرت کے نام پر مسکرا دیجیے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں مسکرانے کا طریقہ دیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے دادا رضا علی کا مسکرانا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے والد نقی علی کا مسکرانا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے جو مسکرانے کا طریقہ دیا ہے، بارگاہ رسالت میں جب میرے آقا مسکرائے ہیں تو امام احمد رضا بریلوی سے بولتے نظر آئے ہیں، پتلی پتلی گلے کو چرخی پتیاں، پتلی پتلی گلے کو چرخی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ نہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت. ارے دیکھو دیکھو کون آیا. ہم نے کہا کچھ پریبھاشا ادھارن اچارن بتا تو دیجیے. تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سنیے گا، ہاتھ اٹھا کر بولیے کتنی لوگ کہتے ہیں سنیے گا؟ سب لوگ سنیں گے. تو سنیے اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے میرے امام احمد رضا کی، میرے امام احمد رضا کی، دوسرے کے احمد رضا کی نہیں، میرے امام احمد رضا کی. بولو سب کی احمد رضا کی، ہم سنیوں کے احمد رضا کی. سوچو فکر کو دیکھو، جب 100 سال پہلے احمد رضا کی سوچ کا یہ عالم ہے، تو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کی سوچ کا یہ عالم ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں، سوچئے گا اور ایک ایک بات کو نوٹ کیجیے. اور ہر چیز میں اتنی بڑی دہشت، ڈر، خوف کہ آدمی لرز جائے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل. اگر کوئی سناٹے کی وادی میں رہنے والے لوگ سے کہہ دیا جائے، اکیلا تنہا مسافر کھڑا ہے، کہہ دیا جائے آگے سونا جنگل ہے، کھڑا سوکھ جائے، دہشت زدہ ہو جائے، خوف سے کانپنے لگے. آگے جو میرا سفر ہونے والا ہے وہ سونا جنگل ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنا ہی کہا، ہم سوچ ہی رہے تھے سونا جنگل. آگے اعلیٰ حضرت مسکرا کر کہتے ہیں رات اندھیری. ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. سونا جنگل، اس پر اور سونے میں سہاگا، رات اندھیری. ایک تو جنگل کا ڈر تھا، پھر رات کا ڈر. ایک جنگل دن کا اکیلا جنگل ہو تو پھر بھی کس ادھر ادھر روشنی کو تلاش کرتا ہوا دیکھتا ہوا آدمی نکل جائے، پھر اس میں سونا جنگل اور اس میں رات اندھیری. پھر آگے اور ارشاد فرماتے ہیں چھائی بدلی کالی. اب تو دہشت کا ہی ماحول ہو گیا. ہم نے سوچ لیا سونا جنگل ہے، رات اندھیری ہے، چھائی بدلی کالی ہے. اب بچ کے چلنا ہے سنیوں، سلا کلیوں کی رکھوالی، جو بندیوں کی رکھوالی، اجاروں کی رکھوالی، مکھاروں کی رکھوالی، آج کے پگڑی والوں کی مکھاری ہے. اعلیٰ حضرت نے کبھی تو ارشاد فرمایا سونا جنگل،
رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے اور سونے والوں اے انصار مارکیٹ انکلیشور کے لوگوں، اعلیٰ حضرت نے اشارہ کر کے یہی یہ آپا جماعت کے لوگوں کی طرف ہی اشارہ کر کے کہا ہے چھائی بدری کالی ہے اور سونے والوں، اے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تم نے سوچ بیٹھا بہت بڑا پیر کامل آیا ہے، تم سوچ بیٹھے بہت بڑا علامہ آیا ہے، تم سوچ بیٹھے بہت بڑا تبلیغ دین کرنے والا آیا ہے، تم سوچ بیٹھے ہو بہت بڑا دین کا مفکر آیا ہے۔ اس مفکر کو مفکر مت سمجھو، بلکہ وہ قوم کا دلال ہے، دلال ہے، امریکہ کا بھی اب کا ہوا غلام ہے جو احمد مختار کا غلام ہوتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں نہیں دل کے اجالوں میں آتا ہے اور دلوں میں اجالا پیدا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا، نجدیوں پر، غداروں پر، مکاروں پر، طاہر القادری پر۔ سونے والوں، صرف میں یہ اشعار نہیں سنا رہا، بلکہ آج کے اس فتنہ پرور دور میں تمہارے سامنے وہ چیزیں تم کو بتا رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں جاننے اور سمجھنے کے لیے بتایا کہ اے لوگوں، کہ آج کے اس دور میں ہر ایک کو اپنا امیر جماعت مت سمجھ لینا۔ اس دور حاضر میں پگڑی باندھنے والوں کو اپنا امام مت سمجھ لینا۔ 5 وقت کی نماز پڑھانے والے اپنے امام کو اپنا امام مت مان لینا، بلکہ قوم کا امام وہی ہو جس کی صبح بھی زندہ ہو، جس کی شام بھی زندہ ہو، جس کی رات بھی زندہ ہو، جس کی 14ویں رات بھی زندہ ہو، جس کی صبح بھی زندہ، جس کی شام بھی زندہ، جس کی دوپہر بھی زندہ، جس کا تیسرا پہر بھی زندہ، بلکہ اس کی حقانیت کا تو یہ عالم ہو کہ ہر کفر کی باتوں پر اس کا شرکت کا حکم لگاتا نظر آئے۔ اسی کو تاج شریعت ہے۔ سونے والوں، جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس میں کاجل اور سرمے کا امتیاز دیجیے۔ اعلیٰ حضرت یہ بھی کہہ سکتے تھے آنکھ سے سرما صاف چرا دیں، مگر کاجل تو اور بھی لوگ لگاتے ہیں۔ کاجل لگا کر تو بہت سے لوگ ٹہلتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا امتیاز دیکھو امتیاز امام احمد رضا کا۔ ایسے ہی ہم قلبی والے امام احمد رضا کو اپنے سر کا تاج نہیں مانتے ہیں۔ امام احمد رضا کو ہم اس لیے سر کا تاج مانتے ہیں کہ امام احمد رضا نے میرے نبی کے تاج کو دکھایا ہے، اہل سنت کو بتایا ہے، نبی کی شریعت کو ہمیں پہننے کا طریقہ بتایا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا۔ اعلیٰ حضرت یہ بھی کہہ سکتے تھے تیری جیب سے پیسہ صاف چرا لے، تیرے بغل کے سامنے سے تیرے مال کو صاف چرا لے جائے، تیرے بینک بیلنس کو صاف اڑا لے جائے، تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کر کر، میٹھے میٹھے مننے آ کر، میٹھی میٹھی چاپلوسی کر کے، یہ مننے بھی ہیں منی بھی ہیں۔ جہاں مننے بننے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مننے بن جاتے ہیں، جہاں منی بننے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ منی بن جاتے ہیں۔ میٹھی میٹھے تبصرے کر کے تمہاری یہ تمام ساری بینک بیلنس اور تمہاری پراپرٹی نکالے جائے، اور پھر تم کو میٹھے میٹھے یہ ساتھ میں سوغات کے طور پر جملے دے جائے کہ نبی ٹی وی پر آ سکتے ہیں معاذ اللہ،
نبی ہمارے بیٹے کی بارات میں آ سکتے ہیں معاذ اللہ. نبی مدینے مجھ سے نہیں بلکہ پاکستان آ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ واپسی کا ٹکٹ دے دینا معاذ اللہ. جبکہ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ کہتا ہے نبی مختار کل ہے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے سریا کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. یہ نہیں کہا کہ دل سے چورایا، جیب سے چورایا، بینک پاکٹ سے چورایا، بینک بیلنس سے چورایا، بلکہ ایک اہم چیز انکلیشور والوں بالخصوص حضرت علامہ مولانا ممبر پر موجود تمام علماء و مشائخین کرام ذہن رکھیں، ادھر ادھر سے ہٹایا جائے، ایک بار آہٹ ملے نہ ملے دونوں ممکن چیز، مگر ایک آنکھ ایسی چیز ہے جس میں ذرا سا بھی دھکا لگے تو آہٹ مل جائے. آنکھ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ذرا سا دھکا بھی لگے تو سمجھ میں آ جائے. اعلیٰ حضرت نے اسی کو نشانہ بنایا. لگے تو ایسی آس لگا دی اور ہٹے تو ایسی نفرت کرا دی. آنکھ آنکھ کا معاملہ ہوتا ہے. ایک آنکھ کسی اور سے لگی تو ہمیں دنیا میں باکمال بنا دیا، ایک آنکھ کسی اور سے لگی تو ہمیں صلاح کلی بنا دیا. آنکھ آنکھ کا معاملہ. حشمت علی کی نگاہ، حشمت علی کی نگاہ احمد رضا سے لگی تو مظہر اعلیٰ حضرت بنا دیا. اور ہم غلاموں کی نگاہ تاج الشریعہ سے لگی تو غلام تاج الشریعہ. خاندان اعلیٰ حضرت، خانقاہ حشمتیہ، حضور مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت، قاضی گجرات، شیر کالبی، جلسہ دستار بندی. آج کے دور میں آپ کہیں گے صاحب خان بہت باکمال ہے. میاں یہ خان باکمال ہے تب جب اس بریلی کے خان سے پیار کیا. یوں تو آج بدنام زمانہ ایک خان اور بھی ہے جس کو ایکس پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. وہ بدنام زمانہ خان ہے. اور ایک پیلی بھیت کا خان ہے جس کو ناصر رضا خان کہا جاتا ہے، جس کو ادریس رضا خان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک وہ ہے بریلی میں میرا امام احمد رضا خان جس پر ہم سادات کالفی کی جان ہے قربان. اس خان لوگوں نے کہا یہ خان پر سید کیسے قربان؟ انہوں نے کہا جب آج سید جانے جا رہے ہیں یہ ہے اسی خان کیا تھا، یہ ہے اسی خان کی دین جس نے زمانے کو بتا دیا نبی کی آل کا کیا احترام ہے، نبی کی اولاد کیا ہے. مگر کچھ چھٹ بھائیے لوگ کہتے ہیں صاحب کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے. جب مریدین کے حلقے میں پہنچ جائے تو کہنے پر چالو ہو جائے، مٹک مٹک کر کہے، تھرک تھرک کر کہے، لچک لچک کر کہے، اچھل اچھل کر کہے کہ اب کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیوں نہیں للکار کر کہتے ہو اے صلاح کلیو، یہ میرے بریلی کے احمد رضا نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا، میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہے گا. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کسی نے کیا خوب کہا. تو اعلیٰ حضرت کے ارشاد فرماتے ہیں، سن لیجئے صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم بچا، سن. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل
ذرا زور سے بولو، مہک کر بولو. آپ کہیں گے یہ بار بار مہک کر بولو کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس مہک پر بھی ایک تبصرہ سن لو. یہ مہک کا ہی صدقہ ہے جو ہم زمانے میں مہک رہے ہیں. یہ مہک کا ہی صدقہ ہے جو ہم زمانے میں آج دیکھے اور دکھلائے جا رہے ہیں. یہ مہک کا ہی صدقہ ہے. اسی مہک پر تو اعلیٰ حضرت نے تبصرہ کیا. چمپا سے پوچھا تو کیوں مہکی، چمیلی سے پوچھا تو کیوں مہکی، رات رانی سے پوچھا تو کیوں مہکی، گلاب سے پوچھا تو کیوں مہکی. اس نے کہا جانتے نہیں ہو احمد رضا ہم کیوں مہکے ہیں؟ ہم مہکے ہیں تو مدینے کے لال کے صدقے میں مہکے ہیں، احمد مختار کے صدقے میں مہکے ہیں. ابھی تو اعلیٰ حضرت بریلی سے بول اٹھتے ہیں ان کی مہک نے دل کے کلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے کلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں، ٹکڑے کیے کمر کے سورج اگا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے کلچے کھلا دیے ہیں. اور یا رسول اللہ آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانو، یا رسول اللہ آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اسی مہک الیاس بھائی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے جب اعلیٰ حضرت نے کاجل کہا تو اسی دن سے ہمیں بریلی کے سرمے کی یاد آئی کہ بریلی کے سرما کیوں مشہور ہوا. کاجل رہ گیا، سرما مشہور ہو گیا. اور میں تو کہتا ہوں اے سلاکلیوں، اگر تم اپنی آنکھوں میں چمک لانا چاہتے ہو تو امریکہ کا لینس مت ڈالو، بریلی کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالو. اور وہ سرما یہ امریکن لینس سے زیادہ روشنی دے گا. اسٹام لاؤ انکلیشور میں، اسٹام پر سائن ہم کریں گے کورے اسٹام پر. اور بریلی کا سرما دکان سے لے کر نہیں، رضا کی تحریر سے لے کر لگاؤ. اندھے کو بھی بینائی مل جائے گی، اس لیے کہ رضا نے کسی اور در پر جھاڑو نہیں لگائی ہے. رضا کے لال نے جب مدینے پہنچے ہیں تو یوں انگڑائی لے کر ارشاد فرمایا ہے خدا خیر سے، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلی. آج ہر عاشق کیوں بریلی کی گلیوں میں جانا اپنا مقدر سمجھتا ہے؟ اس لیے مقدر سمجھتا ہے کہ ان بریلی کے سوداگران کی گلی میں رہنے والے مفتی اعظم حجت الاسلام مفسر اعظم اعلیٰ حضرت نے تھانہ بھون اور گنگوہ کی گلی کو نہیں چنا ہے، انہوں نے مصطفیٰ کی گلی کو چنا ہے، مصطفیٰ کے شہر کو اپنا عقیدت کے لیے چنا ہے. محبت کی جاہ بتائی ہے مدینہ شریف، ہمارے عقیدے کو بچایا ہے بریلی کے امام احمد رضا نے اور ان کے لالوں نے. اور آج کے اس دور حاضر میں جب صلح کلیت پروان چل رہی ہے، مام عروج پر پہنچ رہی ہے، تو اس دور میں ایک طرح بریلی کا ہمارا شہزادہ ہے جس کو زمانہ تاج الشریعہ اختر رضا خان کہتی ہے. باطل کے منہ میں ایسا بریلی کا پاس پھونک دیا ہے کہ باطل مجھے نکلنے کے لائق نہیں. بستی بستی کریا کریا، علم کا ساگر علم کا دریا، حضور تاج الشریعہ آبرو اہل سنت شمشیر تاج الشریعہ شیر کالپی. انکلیشور کے لوگوں، ہم بریلی والے جھنڈا اٹھانا بھی جانتے ہیں اور ڈنڈا اٹھانا بھی جانتے ہیں. اس لیے کہ بریلی سے عشق بھی بانٹا جاتا ہے اور بریلی سے تلوار بھی بانٹی جاتی ہے. مگر کہیں مدینے میں کھجور کی ٹہنی بھی تو تلوار بنی تھی، یہاں امام احمد رضا کی للکار بانس کا ڈنڈا بنا. جو صلح کلی نوانے انکلیشور والوں، بغیر چھلا بانس کا ڈنڈا ہمیشہ اپنے پاس رکھو. جو صلح کلی نہ مانے اس کے منہ میں بریلی کا ڈنڈا ٹھوکو، جو ہوگا دیکھا جائے. نبی مختار کل ہے جو اس کو جو چاہے ایسا. اگر نبی مختار کل ہے، یقیناً ہے یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، تو نبی بخشوانے والے بھی تو ہیں، نبی جنت دلانے والے بھی تو ہیں، نبی کوثر کا پیالہ دینے والے بھی تو ہیں، نبی پرسرات سے گزروانے والے بھی تو ہیں، نبی قبر میں بچانے والے بھی تو ہیں، ہم غلاموں کو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا سا شربت جام پلانے والے بھی تو ہیں. ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، عشق رسول کرنے والے ہیں. باقیان دین کے منہ میں بریلی کا بانس. اعلیٰ حضرت
حضرت ارشاد فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں۔ کن چوروں کی طرف میرے امام نے اشارہ کیا ہے؟ وہی 2.5 من کی ٹول لے کر ٹہلنے والے لوگ، وہی بوائلر مرغوں پر اپنی جان قربان کر دینے والے لوگ۔ ہائے رے بوائلر، ہائے رے بوائلر، ہائے رے بوائلر، ہائے رے بوائلر۔ جتنا بوائلر انڈیا پیدا کر رہی ہے یہ سارے پیر پیٹ کا پیر کھائے جا رہے ہیں، یہ سارے یہی صلح کلی مولوی کھائے جا رہے ہیں۔ بوائلر ہم نے پوچھا اتنا کھپت کیوں ہو رہا ہے؟ کہا مولانا لوگ ہی زیادہ بوائلر کھاتے ہیں، مگر وہی کھاتے ہیں جو صلح کلی ہے، اس لیے کہ بوائلر مرغا بھی صلح کلی ہے اور کھانے والے مولوی بھی وہ صلح کلی ہے، اس لیے کہ وہ سنی ہوا کب ہے بوائلر؟ اگر بالوں پر کے ساتھ ساتھ تیار ہوا ہوتا، چی چی کرتا ہے۔ کبھی پنجرے کے پاس جا کر دیکھیے بوائلر مرغا کبھی ککڑو کو نہیں بولتا، ہمیشہ چی چی کرے گا۔ چی چی کوے کی طرف جب کرے گا تو اس کو حشمتی لوگ کیسے یوز کریں گے؟ ہم آدم کے پالتو ہیں، پالتو۔ ہم بے وقت کی بانگ نہیں لگاتے ہیں، جب فجر کا وقت ہوتا ہے جبھی بانگ لگاتے ہیں، تو ظہر کا وقت ہوتا ہے جبھی بانگ لگاتے ہیں، عصر و مغرب کے وقت جبھی بانگ لگاتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کل تو بے وقت ہی بانگ لوگ لگانے لگے، طے ہوا ہی نہیں چالو، بے وقت کے چالو لوگ، یہ بے وقت کے پیدا لوگ ہیں جو بے وقت چالو ہو گئے ہیں۔ انہی کے لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے تیری گٹھری تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے۔ تم تو سوچ بیٹھے چلو اب آرام کیا جائے، حضرت آ گئے، آپ نے سوچا چلو حضور آ گئے، سرکار آ گئے، چلو اب آرام کیا جائے۔ مگر سنیے، حضرت آئے، چاہے حضور آئے، چاہے سرکار آئے، چاہے پیر آئے، تم سے کوئی فقیر نہیں بول رہا ہے، پیر بول رہا ہے۔ حضرت آئے، حضور آئے، سرکار آئے، سید صاحب آئے، خان صاحب آئے، کوئی صاحب آئے، آنے سے پہلے، ہاتھ پیر چومنے سے پہلے، سر اور خم کرنے سے پہلے ان سے پوچھنا حضور میرا بریلی کیسا ہے؟ یہ ادب بتا رہا ہے اعلیٰ، ادب سے لپٹا ہوا مارنا، میرا بریلی کیسا ہے؟ لفظ میرا میں ہی ان کا تیور سمجھ میں آ جائے گا، لفظ میرا میں ہی ان کا ذہن سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ احمد رضا والے ہیں، یہ احمد رضا کے غدار، غدار ہو تو اٹھاؤ تلوار، بھگاؤ ان کو جوتا مار کے باہر، اور اگر اعلیٰ حضرت کا نام آئے ان کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ جائے، چہرہ چمک جائے، چودھری کے چاند کی طرح کھل جائے، تو سمجھ لینا یہ احمد رضا والے ہیں، ہم ان کے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسے بھی آئے لٹکے ہوئے لوگ آئے، میاں یہ دیکھ لینا کہ یہ ٹپکنے تو نہیں والے، جلدی ٹپکنے والوں کو جلدی باہر کر دو، کیونکہ آج کل بالکل لگا لگا کر کاربیٹ بھٹی پہ لگا لگا کر پکائے جا رہے ہیں، پکے پکائے بالکل ایسا لگتا ہے کہ بالکل ابھی آم کے درخت سے ہی ایک دم پک کر نکلے۔ 40 دن میں کیا کون سا گھول کر ان کے بپا نے پلا دیا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ جاہل لوگ، ایک بامبے میں جاہل بیٹھا ہے جس کو جنازے کا مسئلہ نہیں معلوم، ایک پاکستان میں جاہل بیٹھا ہے جس کو استنجے کا مسئلہ نہیں معلوم، اور امیر جماعت بن کر بیٹھے، اور ان کے پیچھے ایسے ایسے مولوی لوگ لگے ہیں، اللہ اللہ، سارا عطر کی پوری کمپنی انہوں نے اپنے اوپر لگا رکھی ہے، کتنے مہکتے ہیں، گلی سے نکل جائے تو گلی میں خوشبو ہی خوشبو ہو جائے۔ اگر میں نے کہا ہم کیمیکل کے عطر کے ماننے والے تو ہیں نہیں،
ہم اس بڑھیا کی پرانی روایت کے ماننے والے ہیں جو بڑھیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی تھی، عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، یا رسول اللہ اپنے پسینے کے چند قطرے عطا کر دیجیے۔ میرے آقا نے اس بڑھیا کو چند پسینے کے قطرے کے عطا کیے تھے۔ اس بڑھیا کی بیٹی کی ایک نسل نہیں مہکی تھی بلکہ 7 نسلیں مہکتی چلی گئی تھی۔ آج اگر اس خوشبو کو دیکھنا ہے تو بریلی آؤ امام احمد رضا کی گلی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے بریلی کی گلی میں آؤ خوشبو مل جائے گی، میں کہوں گا اس لیے بریلی کی گلی میں خوشبو مل جائے گی، کچھوچا کو جب بریلی کی خوشبو کی ضرورت تھی محدث اعظم کچھوچوی آئے تھے بریلی اور بریلی کی خوشبو کو استعمال کیا تھا اور کہہ دیا تھا ہاں ہاں بریلی میں خوشبو ہے، بریلی میں قنوج کی خوشبو نہیں ہے، بریلی میں مصطفیٰ کے نگر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اسے پاک آئے تھے کہا تھا یہ کوئی اور کمپنی کی خوشبو نہیں ہے، یہ تو مدینے کے مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ مانا کے شاہ برکت اللہ علیہ رسول حضرت حمزہ اچھے میاں سفرے میاں حضرت نوری میاں سب ارشاد فرماتے ہیں چشم و چراغ خاندان برکات ہے احمد رضا۔ ارے میاں کسی روپیہ چھوڑ کے بیٹے کو اپنے خاندان کا چشم و چراغ نہیں بنایا جاتا ہے، چشم و چراغ خاندان کا اسی کو بنایا جاتا ہے جو خاندان کے چشم و چراغ بننے کے لائق ہوتا ہے۔ خاندان برکات نے دیکھا تھا یہ لال نقی علی کا یہ رضا علی کا پوتا ہمارے خاندان کا چراغ بننے کے لائق ہے، جبھی تو اس کو خاندان برکات کا چراغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، جشن دستار بندی۔ آج کل کچھ خاندان کے باہر کے لوگ امام احمد رضا سے پنگا لے رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا احمد رضا سے پنگا لینے سے پہلے بریلی کا پیر خانہ ہے مہریرا کا پیر خانہ ہے کالپی، احمد رضا سے پنگا لینے سے پہلے کالپی آؤ، پہلے کالپی سے نپٹو بعد میں بریلی تک جانے کی بات کرنا۔ اگر احمد رضا سے عداوت ہو اعلیٰ حضرت کے لال تاج الشریعہ بولے نہ بولے، ہم کالپی والے اس لیے بولیں گے کہ بریلی میں جو ہے کالپی کی ہی تو دین ہے، بریلی میں جو آج پیغام رکھا جا رہا ہے یہ کالپی کی ہی تو دین ہے۔ مگر ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں تعریف اعلیٰ حضرت بریلی کی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی جو عطا مہریرا کو دی گئی اس عطا کا جب یہ عالم ہے تو کالپی کے شاہ فضل اللہ کی عطا کا کیا عالم ہوگا، بزرگان کالپی کی عطا کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو ارشاد فرماتے ہیں آگ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہے تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند لگا لی ہے۔ اے انکلیشور کے لوگوں آخر وقت کے ماحول میں چلتے چلاتے آپ کو یہ پیغام محبت دینا چاہوں گا، اپنے ذہن و فکر کو حاضر رکھیے اور آج کے دور پرفتن دور میں اٹھتے ہوئے تمام مسائل جدیدہ کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور اسی پیغام محبت پر عمل کریے جس پیغام کو بریلی سے نشر کیا جائے اور اس پیغام کو نشر کرنے والا کوئی اور نہ ہو اعلیٰ حضرت کے علم کا وارث مفتی اعظم کا جانشین جسے تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، اسی کے دیے ہوئے پیغام محبت پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب اور کامرا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے انکلیشور کے لوگوں آج کے اس پرفتن دور میں جب تمام طرح کی تنظیم و تحریک پیغام اپنے عام کر رہی ہے، اس دور میں ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم تمام تنظیم و تحریکوں کے پیغام کو عمل میں نہ لائے بلکہ اعلیٰ حضرت کی تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ کو پیغام عمل میں لائے۔ جب ہمارے جماعت سے جماعت رضائے مصطفیٰ کا میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ ذوق در ذوق جماعت رضائے مصطفیٰ کے ممبر بنیے، جماعت رضائے مصطفیٰ کا اپنے یہاں برانچ بنائیے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے جب آپ کے پیغام عام ہوں گے تو وہ آپ کے پیغام نہیں ہوں گے بلکہ بریلی شریف کے پیغام ہوں گے، آپ کے عشق کے پیغام ہوں گے، آپ کی محبت کے پیغام ہوں گے۔ ورنہ جہاں سے اٹھ کر چلے آتے ہیں اور آپ کے درمیان میں آ کر اپنی برانچ بنا لیتے ہیں، آپ کے درمیان میں آ کر اپنے دفتر کھول لیتے ہیں، آپ کے درمیان میں آ کر اپنے طرح کی بات کر لیتے ہیں۔ آج کی یہ جلسہ پاک جس کو دستار بندی کے نام سے بھی جانا جا رہا ہے، مدرسے کے آج بچوں کے فارغین بچوں کے سروں پر دستار رکھی جائے گی۔ پیارے مسلمانوں آپ کی اس دور حاضر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تمام تنظیموں تحریکیں آپ کے چندے کو لے جاتی ہے، زکات کو لے جاتی ہے، فطروں کو لے جاتی ہے، تمام ساری شرم قربانیوں کو لے جاتی ہے، اس دور حاضر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کسی تنظیم و تحریک کو اپنا چندہ مت دیں بلکہ اگر آپ اپنا جائز حلال کمائی کا پیسہ زکات خیرات عطیات کا پیسہ اگر دینا چاہتے ہیں تو ان مدرسوں کو دیجیے جہاں سے غلام رسول پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے وفادار رسول
سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغام ہونا چاہیے. انشاءاللہ دستار بندی بھی ہوگی. دستار بندی کے بعد آپ کو شاندار خطاب قاضی گجرات کا سننا ہے. میرے بڑے بھائی برادر مکرم و معظم سید سلیم باپو صاحب کا ملا کا آپ کو خطاب سننا ہے. محرومی اس بات کی رہے گی کہ میں آج نہ سن پاؤں گا. انشاءاللہ میں تو پھر سنتا ہی رہتا ہوں, پھر سنوں گا, مگر آپ سنیے گا, ضرور سنیے گا اور سمجھیے گا کہ کیا ہے حقیقت بریلی کے امام احمد رضا کی, کیا ہے حقیقت مسلک اعلی حضرت کی. یہ آپ کو شیر گجرات بتا کر آج پیغام دیں گے کہ کیا حقانیت ہے امام احمد رضا اور امام احمد رضا کے مسلک کی. مولانا جو ہے بہت اچھا اہتمام کیا ہے, آپ کے درمیان میں ان کو بلایا ہے. آپ ان کے پیغام کو لیجئے کہ آپ کے صوبے کے قاضی ہیں اور جو یہ آپ کو حکم دے, جو آپ کو نصیحت کرے, جو آپ کو وصیت کرے, آپ اس پر عمل کریں. یہ آپ کے صوبے کے قاضی ہیں اور پوری دنیا میں قاضی ہمارا ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضور تاج شریعہ ہے, جن کو ہم تاج شریعہ کہتے ہیں. استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.